دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبار کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ 8 جنوری 2019 کو بیشتر اردو اخبارات نے اکیلے سے سی بی آئی کی پوچھ تاچھ متوقع اس خبر کو ہیڈ لائن بنایا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے لکھا ہے کہ کانگریس، بی ایس پی اور عام آدمی پارٹی حمایت میں آگے آئیں۔ ایس پی بی ایس پی اتحاد سے گھبرا کر بی جے پی نے سی بی آئی سے گٹھ بندھن کر لیا۔ سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے بی جے پی اور پی ایم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی ایس پی نے مودی حکومت پر سی بی آئی کا غلط استعمال کا الزام عائد کیا ہے۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے کہا ہے کہ آر ایس ایس گڈکری کو وزیر اعظم بنانے کی حمایت کر رہی ہے۔ راہل کی قیادت میں 3 ریاستوں میں کانگریس کی فتوحات، راہل کی مضبوط دعوے داری کا ثبوت۔ بی جے پی کی اتحادی شیو سینا کے لیڈر کا بیان، وزیر اعلیٰ نین تارا سہگل سے معافی مانگتے ہوئے باعزت احترام سے انہیں بلائیں۔ مودی کے خوف سے وزیر اعلیٰ نے نین تارا سہگل کا پروگرام منسوخ کیا ہے۔ نواب ملک کا الزام، ماہر آثار قدیمہ کا انکشاف اور دعویٰ، ایودھیا میں مندر تھا ہی نہیں بلکہ قدیم مسجد واقع تھی۔ شاہ جہاں انکاؤنٹر معاملے میں سی بی آئی نے کہا ہے کہ سابق پولیس افسروں پر مقدمہ چلانا ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ پریا دت نے لوک سبھا الیکشن لڑنے سے انکار کیا۔ میں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کو لکھے خط میں اس بات کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن گیم پلان، 10% ریزرویشن کا اعلان، مودی حکومت کی جانب سے عام طبقے کے ووٹروں کو لبھانے کی بھرپور کوشش، پارلیمنٹ میں بل لایا جائے گا۔ تاریخ رقم، آسٹریلیائی سرزمین پر 71 سال بعد ٹیم انڈیا کا سیریز پر قبضہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر جمہوریہ کووند نے مبارکباد پیش کی۔ دنیا میں کہیں بھی طلاق ثلاثہ پر سزا نہیں۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں فاروق انصاری نے تجزیہ خبر کے تحت بی جے پی شیو سینا کی اٹھا پٹک کی سیاست کے عنوان سے مضمون تحریر کیا ہے، جبکہ ایک خبر کے مطابق یوگی کی انکاؤنٹر پولیس گایوں کے پیچھے دوڑنے پر مجبور۔ 10 جنوری کے اندر سبھی بے سہارا گایوں اور بیلوں کو حفاظت میں لینے کا حکم صادر۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کا مینڈیٹ کھو دیا ہے۔ مودی نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے مینڈیٹ کو ضائع کر دیا۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا وزیر اعظم کے خلاف بیان۔ مہاراشٹر کے وزیر صحت دیپک ساونت کا استعفیٰ منظور۔ دوبارہ وزارتی عہدے کے حصول کے لیے ساونت کو ازسرنو حلف لینا ہوگا۔ بی جے پی کی مہاراشٹر میں تمام 48 نشستوں پر امیدواری کرنے کی تیاری۔ امت شاہ نے مہاراشٹر کے دورے کے دوران ورکروں کو شیوسینا سے اتحاد کے بارے میں سوچنے کے سلسلے میں وارننگ دی۔ عدالت سخت برہم گواہ کو ڈسچارج کر دیا۔ پہلے ہی دن دفاعی وکلا غائب۔ شہریت ترمیم بل پر اپوزیشن کا ہنگامہ۔ میگھالیہ میں بی جے پی دفتر پیٹرول بم سے حملہ۔ پریا دت نے کا لوک سبھا الیکشن لڑنے سے انکار۔ شمال وسطی ممبئی میں مسلم امیدواری کے لیے کئی نام سامنے آئے۔ 2019 حج سیزن کے لیے مہاراشٹر کے عازمین حج کا کوٹا تقسیم۔ کل 35,660 درخواستوں میں سے 2,254 عازمین 70 سال کی وجہ سے براہ راست منظور۔ 9,622 عازمین کی قرعہ اندازی ہوئی۔ محرم بغیر جانے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ۔ روزنامہ اردو نیوز نے سرکاری مشن کا غلط استعمال کے عنوان سے سی بی آئی کے سلسلے میں اداریہ تحریر کیا ہے۔ مہاراشٹر میں پنجابی ساہتیہ اکیڈمی کا قیام۔ کارگزار چیئرمین سمیت 15 اراکین۔ اردو اکیڈمی کا برا حال، کارگزار چیئرمین بھی نہیں۔ کارپوریشن میں 2,000 کروڑ کا زمین گھوٹالے کا
پر ہنگامہ، اردو کارواں، اشرۂ اردو مقابلے طلبہ میں حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اظہار رائے اور خیال کی آزادی کا نام ہی صحافت ہوتا ہے۔ مقررین کا اظہار خیال۔ ممبئی کے اردو نائی اسکولوں کو بہتر تعلیمی معیار کے لیے بہتر پوزیشن حاصل۔ انٹرول کا سوشل گروپ اسکول ڈراپ آؤٹ اور مدرسے کے بچوں کو ترجیح دیتا ہے۔ AMU کا نام بدلنے کی عرضی سپریم کورٹ سے خارج کی گئی۔ وکیل وکرم سنگھ نے عرضی داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرکزی یونیورسٹی کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رکھنا فرقہ واریت کو فروغ دینے والا ہے۔ اس طرح کے نام کو آئین کی دفعہ 27 کے خلاف بھی بتایا تھا۔ سپریم کورٹ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام بدلنے کے متعلق عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی صدارت والی بینچ نے عرضی کو خارج کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے ادارتی صفحے پر مشہور و معروف صحافی عالم نقوی کا مضمون میں ایک فرد واحد سے واردات اثار تک شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقبال ہی اردو کے واحد شاعر، ادیب، فلسفی اور دانشور تھے جن کے نام پر جرمنی کے قدیم ترین ہائڈلبرگ یونیورسٹی میں ایک روڈ کا نام منسوب کیا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ضلع الرحمن صاحب اپنے گزشتہ دورے میں جرمنی کے اس ہائڈل یونیورسٹی میں پہنچے تھے۔ تو یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔